ویلکم بیک ناظرین. ہم معاملات وہی چل رہے تھے کہ یہ جو ہماری لینڈز ہیں انہوں نے حکومت ہو گئی, ہمارے محکمے ہو گئے, یہ لوگ ساتھ ملے ہوئے, رشوت ہو گئی. یہ جب ہم کہتے ہیں کہ کرپشن نہیں ہو رہی اور کرپشن کو ہم نے روکنا ہے تو یہ کب رکے گی؟ یہ بلکہ بڑھتی جا رہی ہے اور اس وجہ سے لوگ, بہت سے جو غریب لوگ ہیں وہ زیادہ مسمار ہو رہے ہیں اس حوالے سے. اچھا امجد صاحب, ہم بات وہی کر رہے تھے کہ کس طریقے سے ہم ان کو روک سکتے ہیں کہ جب آپ کے پاس این او سی آپ کو ملا نہیں اور اس کے بعد اتنے بڑے بورڈ جو ہیں وہ ساری دنیا میں لگ گئے. کیا حکومت میں وزیر اعظم سے لے کے وزیر اعلیٰ سے لے کے نیچے تک جتنے بھی ایم پی ایز ہیں یا ایون کہ ایک چھوٹا سا کونسلر بھی ہے اسے بھی پتہ ہے کہ یہ جو بورڈز ہیں یہ این او سی کے بغیر لگے ہوئے ہیں؟ اچھا, اب جو معاملہ جو ٹارگٹ ہوتا ہے وہ غریب عوام ہوتی ہے. اگر وہ یہ سارے کے سارے نمائندگان ہمارے, حکومت ہے, پالیسی ہے, اسی طرح دوسرے بھی ہمارے چیزیں ہیں, تو اس کو اگر وہ کنٹرول نہیں کر پاتے اور این او سی جو ہے وہ ابھی تک ملا نہیں ہے, لینڈز ان کی ٹھیک نہیں ہے, لیکن یہ خاموشی سے ادارے بھی خاموش ہیں, حکومت بھی خاموش ہے اور لوگ لوٹے جا رہے ہیں, اس کے حوالے سے کیا آپ یہ صرف فائلیں کو روکنے سے یا لینڈ کو کرنے سے کام نہیں بنے گا, اس کی کوئی حل بتائیں آپ؟ سر دیکھیں, میں نے ایک تو پہلے ہی آپ سے عرض کی کہ مواقع انسان کو چور بناتے ہیں. اس کا میں نے ایک وے بتا دیا آپ کو کہ فائل کو ہی آپ آن لائن کر دیں, چاہے سم کی طرح. پلاننگ کوئی اتنی مشکل نہیں ہے, ہمارے پاس بہت اچھے آئی ٹی کے ایکسپرٹ پاکستان میں موجود ہے, باہر جانے کی کوئی ضرورت نہیں. آپ جو اصل میں کہنا چاہ رہے ہیں نا کہ ادارے میں کرپشن کیسے ختم ہوئی ہے, اصل میں آپ کا کوسچن پھر یہ بن جاتا ہے کہ ادارے کرپشن کیوں کرتے ہیں. تو بھی پراپرٹی کا بزنس اتنا بڑا ہے, بلین کھربوں روپے کا ہے. اب کھربوں روپے کہنا آسان ہے, یہاں پہ رکھیں گے تو کمرہ نوٹوں سے بھر جائے گا, وہ بھی 5,000 والی نوٹوں کی کاپیوں سے. تو اس کو دیکھ کے وہ نوکری پیشہ بندہ جس کی تنخواہ 1 لاکھ ہے, 2 لاکھ ہے, اس کو اربوں روپے نظر آ رہے ہوں تو کیا وہ ایمانداری پہ رہے گا؟ وہ بھی پاکستان کے موجودہ حالات میں جہاں پہ 70-75 سال سے ایمانداری کو انتظامیہ نے نہیں اپنایا ہے. پوری انتظامیہ کی بات کر رہا ہوں میں, کسی ایک ادارے کو ہٹ نہیں کر رہا, سوائے چند ایک کے جو اللہ سے ڈرتے ہیں, سوائے وہ جس کو اللہ کا خوف ہے. یہاں اداروں میں پکڑ دکڑ کرپشن کی نہیں ہے. اب اس کے لیے تو پھر وہی بات آ جائے گی جو ہم کہتے رہتے ہیں کہ اگر چائنا کرپشن پہ سزا موت دے سکتا ہے تو پاکستان کیوں نہیں. تو وہ تو پھر کرپشن میں چلا جاتا ہے نا کہ ادارے این او سی دیتے ہیں غلط بات کا. اب اس کی مطلب ریکوائرمنٹس پوری نہیں ہوتی ہیں لینڈ کی, ڈیولپ سوسائٹی کی یا جو بھی ڈیولپر ہے اس نے جو مانگا ہے این او سی, اس کی ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہوتی ہیں. ہاں, نوٹوں کی گڈی ساتھ ہوتی ہے تو کام ہو جاتے ہیں اکثر اداروں میں. میں کسی ایک کو ہٹ نہیں کرتا. کنٹرول کرنے کا طریقہ تو قانون ہی ہے نا سر. قانون ٹھیک ہو گیا, قانون کی جو ہے وہ پکڑ سخت کریں, قانون کی پکڑ سخت کریں, سزا رکھیں کہ 2-4 کو سزا دے بھی دے نا. 75 سال میں ملی کسی کو نہیں ہے. صحیح. اچھا وسیم چوہی صاحب, آپ کہتے ہیں کہ کرپشن ہمارے جو ہے وہ ختم نہیں ہو رہی, لینڈز جو ہیں وہ لوگوں نے اسی طرح کرتے رہنا ہے. کیا یہ لینڈ مافیا جو ہے وہ حکومت کے بھی حکومتی حلقوں کے اندر بیٹھا ہوا ہے یا کہ اس کو ختم کرنے کے لیے ہمیں خود ہی کچھ کرنا پڑے گا؟ سر جس طرح کہ ابھی ہمارے ساتھی میاں امجد صاحب نے بات کی ہے کہ پاکستان میں پچھلے 75 سال سے یہ نظام چل رہا ہے اور یہ اسی طرح کب تک چلتا رہے گا قبل از وقت ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. میں اپنے بھائی کی بات سے سیکنڈ کروں گا کہ جب تک یہاں پر قانون نافذ کرنے والے ادارے اپنی گرپ کو مضبوط نہیں کریں گے اس وقت تک پاکستان وہ جس طرح چل رہا تھا اسی طرح چلتا رہے گا. اچھا چوہی صاحب, آپ نے یہ تو کہا کہ یہ تو ایک کتابی بات بھی لگتی ہے اس آج کے جو ہے گراؤنڈ ریالٹی پہ کہ ہمیں قانون کرنا چاہیے. قانون تو یہ تو ہر چیز پہ لازم ہے کہ ہم اگر قانون اور ایک ڈسپلن پہ چلیں گے تو وہ تو ایک بہتر طریقہ ہو جائے گا. لیکن اگر ہم ویسے دیکھتے ہیں, دیکھیں ہاں ڈی جی سے لے کے نیچے تک انسپیکٹر تک اور انسپیکٹر سے لے کے نائب قاصد تک کون ہے جو نہیں جانتا وہ ایل ڈی اے کے وہ رشوت ستانی وہاں پہ ہوتی ہے اور آج بھی ہو رہی ہے. آپ اگر فائل لینے چاہتے ہیں تو ایک نائب قاصد جو ہے وہ آپ کو باہر لا کے فائل دے دیتا ہے, اس پہ آپ جو مرضی کرتے رہیں.
اچھا لینڈس پہ اگر آپ بات کریں تو یہ ایک چھوٹے لیول کی بات ہے. جب آپ بڑے لیول پہ چلتے ہیں اور بہت سے جو یہ اپنا جب سوسائٹیز کی بات کرتے ہیں تو انہوں نے تو بڑے دھڑلے سے اپنے آپ کو سیو کیا ہوا ہے. وہ حکومت کو اپنے ساتھ جو وقت کی حکومت ہے اس کو ساتھ لیتے ہیں. اچھا جب وہ ساتھ لے کے حکومت کو لے کے چلتے ہیں تو کیا انہیں حکمرانوں کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ جو غریب عوام ہے یہ اس کا ہم جو ہے اس کے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں؟ کیا انہیں ذرا سا بھی احساس نظر نہیں آتا؟ اب کیونکہ پراپرٹی کے حوالے سے روز آپ کے پاس آتے ہیں اور لوگوں کو مسائل بھی ہوتے ہیں, اس حوالے سے آپ ایل ڈی اے کو کیا مشورہ دیتے ہیں یا وہاں پہ کیا ہونا چاہیے؟ سر المیہ یہ ہے کہ پنجابی میں کہتے ہیں جڑا پنو لال ہے. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے جو ہے نا وہ مجھے صحیح ہونا پڑے گا, آپ کو صحیح ہونا پڑے گا. جب تک ہر بندہ اپنے گرے بان میں جھانک کر نہیں دیکھے گا وہ بالکل بھی صحیح نہیں ہو سکتا. میں آپ کے چینل کے توسط سے تمام پاکستانیوں کو یہ پیغام دوں گا کہ اپنے آپ کو آپ درست سمت میں لے کے جائیں گے تو آپ کی آنے والی نسلیں جو ہیں وہ ترقی کر سکیں گی. وہ لالچ, جب تک میرے اندر لالچ ہے میرے ساتھ فراڈ ہوتے رہیں گے, فراڈیا بھوکا نہیں مرے گا. یہ بڑا کلیئر سا پیغام ہے. اور میں پاکستانی اداروں سے بھی درخواست کروں گا کہ خدا کے واسطے پاکستان کے آئین اور قانون ان دونوں کو ملوز خاطر رکھیں اور اپنا قبلہ درست کریں اور پاکستان کو پوری دنیا میں بدنامی سے بچائیں اور پاکستان کی ترقی میں تمام ملازمین, وہ خواہ ایک چپڑاسی ہے خواہ وہ ایک افسر ہے, وہ تمام کار خیر میں اپنا اپنا حصہ ڈالیں. میں یہ چینل کے تھرو آپ تمام اداروں سے, بھائیوں دوستوں سے, پاکستانیوں سے درخواست کرتا ہوں. اچھا دوسری چوہے صاحب ایک اور بھی اسی حوالے سے, اس جو افیکٹو ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ اوورسیز ہوتے ہیں جی اس میں, کیونکہ یہاں پہ انہوں نے باہر ہوتے ہیں اور وہ یہ خوبصورت اشتہارات دیکھ کے اس میں آ کے اپنی انویسٹمنٹ کرتے ہیں. وہ کیونکہ باہر ہوتے ہیں وہ جب یہاں پہ آتے ہیں تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ فراڈ ہے. اچھا یہ جو چیزیں آپ دیکھتے ہیں, آپ کی جو پراپرٹی ایسوسیشن اور فاؤنڈیشن ہے وہ اس حوالے سے کیا حکومت کو, کیا ان کے اوپر کوئی اثر انداز نہیں ہو رہی؟ اب تک ہماری ایسوسیشنز جو ہیں وہ بے شمار لوگوں کے مسائل حل کروا چکی ہیں, جن کو سوسائٹی سے ایشو آتے تھے. اور حکومت کے ساتھ بھی ٹیکسز کے حوالے سے الحمدللہ 2016 سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری ایسوسیشنز جو ہیں وہ ایکٹیو ہونا شروع ہوئی ہیں. اور ایک ٹائم تھا کہ لاہور میں ٹوٹل 6 ایسوسیشنز تھیں جو نہ ہونے کے برابر تھیں, لیکن آج الحمدللہ پورے لاہور میں 24 ایسوسیشنز ہیں جو ایک امبریلا کے پلیٹ فارم پر کام کر رہی ہیں اور اپنی کمیونٹی کو ریلیف دلانے کے لیے کبھی ڈی سی او سے, کبھی منسٹر سے, کبھی ایف بی آر کے نمائندگان سے, یعنی ہر ادارے سے, ہر ادارے کا وہ دروازہ کھٹکھٹانے کے لیے جو ہے نا ہم وقت کوشاں رہتے ہیں. کوشاں. اچھا اپنا جیسا ایک میاں صاحب یہ بھی بات کی جاتی ہے کہ یہ جو سوسائٹیز ہیں یا یہ جو اس کے اوپر ہم فراڈ ہو رہا ہے, سارے لوگ جو کاغذ دیتے ہیں اور اس کے اوپر اپنے کاغذات کو جو ہے نا وہ دوسرے لوگ اپنے نام کر لیتے ہیں, جسے قبضہ وغیرہ, قبضہ مافیا کہا جاتا ہے, ان سے چھٹکارا کبھی ملے گا یا کہ ابھی ہمیں بہت دور؟ سر بہت آسان ہے. میں آئی ٹی کا بندہ ہوں, میں ٹیچر بھی ہوں, آئی ٹی سے میرا اچھا تعلق بھی ہے. دیکھیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, وہی جو پلاٹ ٹرانسفر جب ہوتا ہے تھمب لگوا لیں, ڈی ایچ اے نہیں کرتی. ٹھیک ہے, کوئی فراڈ نہیں ہے وہاں پہ. کیا ڈی ایچ اے پاکستان میں نہیں ہے؟ صحیح. تو وہی رول لے لینا بھائی, کیا مشکل ہے؟ سیمپل ایگزامپل موجود ہے نا, نمونے موجود ہے. بھائی ڈی ایچ اے کر رہا ہے, ویڈیو بناتا ہے, آنر کو بلاتا ہے, ویڈیو بناتا ہے, جو کچھ کرتا ہے اپنی بہتر بتا دیں گے آپ کو چوہے صاحب, تو وہ کر لیں آپ لوگ بھی. یا اس سے ہٹ کے بھی ایک سادہ سی بات ہے, جب بھی ٹرانسفر ہونی ہے آ کے تھمب لگائیں, بندہ زندہ ہے. اچھا آپ سمجھتے ہیں یہ قانون سازی جو کرنے والے ہیں وہی خود نہیں چاہتے, یا چاہتے نہیں یا نااہل ہیں, انہیں عقل ہی نہیں. وسیم صاحب کیا آپ سمجھتے ہیں وہ نااہل ہیں یا کہ وہ جان بوجھ کے کرتے ہیں؟ سر نااہل کوئی بھی نہیں ہے, ہر بندے کو اللہ تعالیٰ نے عقل اور شعور سے نوازا ہے. بس یہ ہمارے جو اندر کی ایک لالچ, ایک ہوس ہے
جو ہمیں ہمارا قبلہ درست کرنے کے لیے جو ہے نا وہ اجازت نہیں دیتی. حتیٰ کہ ہمارے بہت سے بھائی ہیں, ساتھی ہیں, اربوں کروڑوں اربوں روپیہ جو ہے نا وہ کما چکے ہیں, لیکن پھر بھی جو ہے نا وہ حفظ نہیں ختم ہو رہی. تو یہ حفظ مرنے کے بعد ہی جو ہے نا وہ ختم ہوگی. ہمیں لالچ اور حسد اور یہ جو پیسے کی طمع ہے نا, اس کو جو زر کی اور زمین کی خواہش, وہ ہمیں یہاں سے اپنی کرپشن کو ختم نہیں ہونے دیتی. لوگ اتنا پیسہ کما چکے, اربوں روپیہ کما چکے, لیکن ان کی ہوس ختم نہیں ہو رہی. جب تک ہماری ہوس اور یہ لالچ اور طمع جو ہے وہ ختم نہیں ہوگی, اس وقت تک ہم نہ غریب ہمیں نظر آئیں گے, نہ ہمیں وہ آگے جانے کا سوچیں گے کہ ہمیں اللہ کو جواب دہ ہونا ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس پر سوچنے کا سب کو وہ موقع دے, تاکہ یہ ایک بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے, اور اس کے لیے ہمیں اپنے خدا سے معافی بھی مانگنی چاہیے, اور لوگوں کو خواہش کرنی چاہیے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ اچھے رستے پر اور اس حوالے سے بہت احتیاط کریں. اسی کے ساتھ عرفان مصطفیٰ زہرائی کو دیجیے اجازت. اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے خدا حافظ کہتا ہوں. انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکسٹ پروگرام میں. خدا حافظ.